اسا عابد بن سو اللہ معبود بن وے جی او اللہ کریم دی جڑی عبادت کرنی ہے کیف تعبد عبادت کیویں کرو اے محمد الرسول اللہ دا بانا عبادت کیندی کرنی ہے صرف اور صرف اللہ پاک دی کرنی ہے تے جل عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے تو وہ عبادت کرنی کیویں ہے اللہ کریم نے نمائندہ کہیں بزرگ کو بنائے کہ امام کو بنائے کہ وڈے کو بنائے کہ استاد کو بنائے کہ سردار کو بنائے کہ گودے کو بنائے اللہ پاک نے اپنی طرف نمائندہ طریقہ دے سامنے اللہ اسوہ حسنہ دا مالک کے کو بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے دا بانا بھی ہے کلمے کیتے تھے دعویٰ کہ اللہ معبود ہے کلہ اللہ معبود ہے بیا کوئی کہنے تے ایک گال ڈسی کہیں کہ اللہ دے طرف نمائندہ کیڑا ہے جیسا کو ہے ڈسی ہے جو اللہ کلہ معبود ہے کون ہے نمائندہ محمد الرسول اللہ کلمہ دا دوجا حصہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیف تعبد من تعبد کلے اللہ پاک دی عبادت کرنی کیویں عبادت کرنی ہے نمونہ اپنامنے تا امام کائنات امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونہ اپنامنے میں عرض کی تمی پہلے انتہائی ضروری گال ضرور ہے بے شک پہلے ڈسی میں جو من تعبد تا کیف تعبد عبادت کیندی کرنی ہے وہ عبادت جو کرنی ہے ان دا طریقہ کار کیا ہے مولوی دا چاہے طریقہ ہو سی کئی حافظ دا چاہے طریقہ ہو سی کئی پیر و مرشد دا چاہے طریقہ ہو سی کئی امام بزرگ دا چاہے طریقہ ہو سی کئی صحابی دا چاہے طریقہ ہو سی نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک کلمے ہی شاید اقرار کیتے سے جو ایسا طریقہ اپناونے تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپناونے جیڑا بندہ ایو جواب تیار چا کرن دے جو کلے اللہ دی عبادت کرنی طریقہ رسول دا اپناونے اطاعت رسول دی کرنی ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے رہ گئی رسول دی اطاعت ان دے پہلے شرعی حیثیت سمجھو تے میں والگال کو اگدہ ٹورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے اطاعت تے اتباع تھوڑا جا فرق ہے اطاعت آدھن آچھا منن کو آچھا منن اتباع آدھن کہیں دی پیروی کرنا کہیں دے پچھو چلنا ایجھا چلنا او جو کو جا کے جیجھے ویلے آکے جینے آکے جے کو آکے ان دے مطابق ایجھا چلنا کیوں بھی نہ کرنا بس او جینے آدھا ونجے ان دی گال کو من گلنا وہ ہے اتباع اور یہ گال دی دلیل جہاں ترجمہ بیا کریں نا ان دی دلیل قرآن کریم 15ویں پارے دا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے خضر علیہ السلام کو لوں میں توڑے کو تعلیم حاصل کرنا چاہتا اپنے مدرسے داخل فرماؤ خضر علیہ السلام نے فرمائے توڑے وس دی گال کہیں نہیں تو سب واپس بنو وہ صحیح میں کو دسو جڑی کوئی شرط شرائط ہے میں پوری کرے سا فرمائے نے توڑی گال توڑے سب تو سبیری نہیں کر سکنا انہیں کہ میں پورا اتر سا کہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے نے تے کو میری اتباع کرنی پوسی کیوں جو نبی ہیں دی اتباع شک تو نبی ہیں پہ تے کو اللہ پاک نے بھیجے میرے کو تعلیم حاصل کرانا ہی پر ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شے قرآن کریم سورۃ کہف ان اتبعتنی تے کو میری اتباع کرنے پوسی جل اتباع کرے سے تا اتباع دا حق ادا کرے سے فلا تسألنی عن شے میں جو کچھ کرانتا ہے کیوں نہیں کرنے میں بیڑی گدرونا میں بال کو مارا میں کہیں نہ کندھا تیار کرا تائیں کیوں نہیں کرنی جے کیوں کی تنے تنے کھیڑ چھوڑے نے تنے سامن کا مطلب این دلیل چون قرآن کریم دی آیت جو سامن کا مطلب ہے کہ جو اتباع دا مانا ہے کہ جو صرف اور صرف نبی دی اتباع ہوندی رہا دی ہے اتباع دا مانا ہے کہ نبی جو کچھ آدھا آوے ان دے کیوں نہیں کرنا جائیں کیوں کیتے کیوں کرنا حرام ہے کیوں کرنا لا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہر ایک دی گال تے کیوں کی دی ون سکتی میں بیان پہ کرے نا تو ساں این دے بعد کیوں کرو ایسی مول شاہ بے گال ڈسی وے کیوں ڈسی وے دلیل پیش کرو میں پابندہ دلیل پیش کرن دا
لیکن نبی جو کچھ آدھا ونجے ان کو مزید دلیل نہیں مگی دی، کیوں جو نبی دا آکھنا بھی دلیل ہوندے، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، نبی سی جڑا کچھ فرمے تے بیٹھن، جڑا کچھ دسے تے بیٹھن، وہ وحی تے وہ دلیل ہے، اتھا مزید دلیل منگڑ دی لوڑ ضرورت کہیں نہیں۔ پوری کائنات یہ حیثیت میں کہیں دی کہیں نہیں، کہیں دی بھی کہیں نہیں۔ تو میں عرض کرنا پیا ہم اتباع اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایدی شرعی حیثیت ہے جو اے فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ اللہ تو بعد پوری کائنات سب تو زیادہ اتباع اطاعت نبی سے دی کرنی۔ کوئی بندہ دے بھائی نبی سے دی اطاعت اتنا کرے ساں جتنا پیو ماں دی کرے نا، تو اے بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ پیو ماں کو لو، اپنے استاد کو لو، اپنے بزرگ کو لو، کل کائنات دے لوگے کو ود کے اطاعت کرنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ود کے جائے برابر کیتی ہے وہ بھی ایماندار کہے نہیں، جائے گھٹ کیتی ہے وہ بھی ایماندار کہے نہیں۔ ایماندار تاں بن سی پوری کائنات چوں سب کو ود کے اطاعت اتباع نبی سے دی کرنی پوسی، تے جائے نہیں کیتی برابر کیتی ہے تاں ہی بے ایمان ہے۔ یعنی آدھے میں پیو ماں دے برابر، استاد دی گال دے برابر، خطیب دی گال دے برابر رسول دی گال کو منے نا، یہ بندہ مسلمان کہے نہیں۔ مسلمان تاں بڑھ سی پوری کائنات جا ہر ایک کو ود کے اطاعت اتباع نبی سے دی کرے۔ ایوے محبت وہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ ایوے محبت پوری کائنات سب کو ود کے کرے، ایوے اطاعت سب کو ود کے کرے۔ اور یہ گال اللہ پاک نے قرآن کریم میں رسی ہے، تھوڑی جی غور فرمے سو۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ مالک کائنات نے حکم دیتے اس کل کائنات ایمانداریں کو، کہیں جاد اتے یا ایھا الناس ہی آکھا گیا پوری دھرتی دے لوگ، مگر پوری دھرتی دے لوگ ہیں جی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اطاعت اتباع دا حق چونکہ وہ ادا نہیں کریں دے، این بنیاد تے اللہ پاک نے انہیں کو علیحدہ کیتے، صرف ایمانداریں کو جو ایماندار گال کو سمجھ دیں، جو پوری کائنات سب تو زیادہ اطاعت اتباع نبی سے نہیں کرنی ہے، تو ہوں اللہ پاک نے انہیں کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے وچوں میں گزرن تے سونے نبی دا صحابی جننا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں گزرن تے ڈٹھے نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نماز وچ مصروف آ۔ صحیح بخاری وچ یہ حدیث ترائے جائیں تے آندی ہے، دو جائیں تے ابی بن کعب دے نال واقعہ پیش آئے تے بھئی دوجی جاد اتے تریجی جاد اتے ابو سعید المعلی دے نال اے واقعہ پیش ہے۔ دو جہیں دے اتے ابی بن کعب نال جو پیش ہے، میں ذکر تے حوالہ ابی بن کعب دا صحیح بخاری دی سند نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز کھڑا پڑھ دے، فرضی نماز مسبوق تے پچھوں آئے بعد چاہے نماز چ مصروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحالت نماز دیکھ کے وط سڈ مارے یا ابی بن کعب، اے ابی بن کعب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمیندن آواز رسول تا میرے کنے چ پجی ہے، سونو تا گدے میں، پر سوچن لگا کہ
ابی بن کعب کیا کرام ایک پاسو اللہ پاک دی نماز ہے بے پاسو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز ہے جے کر نماز کو ترڑیندا خطرہ ہے کہ تھیں اللہ پاک ناراض نہ تھی ونے جے کر نماز کو توڑ چا پچاواں پوری تسلی اعتدال اطمینان دے نال جی میں پڑھدا گھنام ول خطرہ ہے کہ تھیں اللہ دے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لیٹ پجاں تے آپ ناراض نہ تھی ونن خطرہ لہک دے ہی اسنا دے اندر فرمیندن میرے ضمیر نے میرے قدم روکن میرے ضمیر نے میں کو فیصلہ دیتے کہ دعائیں کو راضی کرن دی کر کی میں کرم آدھے میرے ضمیر نے میں کو فیصلہ دیتے اے ابی بن کعب میں کرم تھوڑا جہاں پہلے تے اطمینان ہوئے اعتدال دے نال تے پورے تسلی دے نال نماز کھڑا پڑھ دیں قدر نماز تخفیف پیدا کر نماز کو قدر مٹھے دی بجائے قدر جلدی چا پڑھ تاکہ اللہ پاک دی نماز مکمل تھی وے ہندے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک حکیم پیارے نبی دو پج جلی تاکہ اللہ دے نبی بھی راضی تھی ونن اد ایا تکنیک دل دے باغ چاہیے تے ہندو تے عمل کیت عمل کرن دے بعد نماز تو جو ہی فراغت تھئی ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوجو گیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کیتے ما مناکام یا ابی از دعوتک اے ابی بن کعب جرے ویلے تے کو سجے میں فل فور کیوں نہیں آیا وہ ڈر وہ خطرہ وہ کھٹکا جڑا پہلے دل لے چھا وہ سامنے آ گئے تے کو جلے سجم فوراً کیوں نہیں میں آیا اکون پہ پوچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دین دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمائیں دن انی کنت فی الصلاة سونے نبی میں بحالات نمازم جن دی بنیاد دوتے فی الفور لبیک نمی آگ سگیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے ابی بن کعب او کاری قرآن تیرے حوالے تا اللہ پاک قرآن کریم چڑھیں دیں جو ابی بن کعب کو قرآن کریم سناؤ مالک کائنات نے ایک دفعہ فرمایا اے سونے نبی تو اڈے اتے سورت بجنا پیا نازل کریں دام ایویں کرو ونو گولو تلاش کرو جتھاں تو کو ابی بن کعب کاری قرآن مل ونے ون کے سورت بجنا دے تلاوت سنا کے آؤ نبی سے گلے نے ودن سارا جہان نبی سے گلے نہ ودا تے نبی سے ابی بن کعب کو گلے دے ودے ہاں پوچھ گن دروازے تے ساڑھ گدے نے ساڑھے گنن دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کیتے پہلے جلے آگے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سامنے آپ نے فرمایا اے ابی میں کو اللہ پاک نے حکم دیتے سورت بجنا نازل کریں دا بیاں اے پیارے نبی ونو اپنے صحابے کاری قرآن ابی بن کعب کو گولو تلاش کرو جتا ملے سورت بجنا دے تلاوت سناؤ جو ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت اختتام کیتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھنا کریں دن اسمانی اللہ اے سونے نبی اے دسو کیا اللہ پاک نے میں غریب دا نا عرش برین تے گدھے بیٹا نا گدھے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادقاً سچ فرمائے نے آپ نے فرمائے نعم یا ابی جی ہاں اے ابی بن کعب مالک کائنات نے تیرا نا گن کے آکے تو تت کو گول کے میں اللہ دے نبی نے یہ آکے سورت سنوائیے جو ہی سنے حضرت ابی بن کعب نے جو میں غریب دنا اللہ پاک نے عرش برین تے گدے فبکا ابیوم فرت خوشی دی بنیاد دوتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہنچوں دی نہیں پہ وقتن رو دے بیٹھن جو میں آجز دنا مالک نے عرش برین تے چگد دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب تیرے حوالے تا اللہ پاک آسمان تو دے دیں کیا یہ مسئلہ تے سننا تے سمجھا کوئی نہیں کیا مسئلہ جڑا اج کل لوگ سنی تے سمجھی کیا نہیں ودے یا سنی ودن تے سمجھے نہیں ودے
وہ مسئلہ ایو نبی سے پہ دسندن کہ کائنات چ سب تو زیادہ وڈا فرض نبی سے دی اطاعت تے نبی سے دی اتباع ہے. وڈا فرض ادا پیا کرن دا نماز. دیکھو فرض نماز بہت وڈا فرض ہے فرائض دے وچوں. ہوں نماز وچ مصروف ہے. ان دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندن جلے میں سجا ہاتھے کو یہ گال تا اللہ پاک نے قرآن کریم وچ رسی ہے کہ کو نماز تروڑ چھوڑ کے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے منا. مسئلہ بھی میں بندہ کوئی بندہ فرضی نماز وچ مصروف ہوئے ساڈ چ مارے. دیکھو پوری کائنات رشتہ داراں دے اعتبار نال حقوق دے اعتبار نال سب تو زیادہ ماں ہے. ماں پوری کائنات رسول دی گال علیحدہ اللہ دی گال علیحدہ اللہ اور رسول کو بعد سب تو زیادہ حق بندے دے اوتے ماں دا بندا ہے. ماں دی خاطر بندہ کوئی نفلی نماز کھڑا ہوئے نا نفلی نماز ماں سڈ مارے چاہ تو نفل چھوڑ تروڑ کے بندہ ماں کو جواب دے. تساں سو مول صاحب گال کتھا ہے تو صحیح مسلم دا واقعہ جڑا تساں کئی دفعہ علماء کو سنے جو جریج بزرگ جڑا نماز کھڑا پڑھتا تو جو ماں ایک ریواری سجا تے بئی ریواری سجا تے تیسری ریواری سجا تو نماز چاہا تا بزرگ لیکن یہ جو اتنا علم نہ رکھدا جو سمجھا نفل ماں دی خاطر چھوڑ دے منے پوندن. تریجی نمار ماں دی بد دعا کی تھی اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ البومسات. اللہ سیاں میرے پتر جریج کو اونلے تک نہ ماریں جرے ویلے تک گنجے عورتوں دا منہ نہ دیکھے. اللہ پاک نے وہ بد دعا قبول کر کے تھی. ان کو مسئلہ نہیں سمجھو نہ آئی. مسئلہ تو یہ آ جو بندہ نفل نماز جو ہے ماں سڈے تروڑ دے وے. مسئلہ تو یہ بھی آ مگر فرض ماں دی خاطر بھی نہیں تروڑیا بن سکتے. میں پہلے کیا عرض کی تم اللہ اور رسول دے بعد پوری کائنات سب تو وڈا رشتہ سب تو وڈا حق ماں دا ہوندا رہندے پر فرض نماز ماں دی خاطر بھی نہیں تروڑیا بن سکتے. ہاں البتہ بندہ فرض نماز پڑھدا کھڑے نبی دا سڈ کرنے چ پج کے بندہ فرض بھی تروڑ چھوڑ کے نبی کو فوراً جواب دے دے. یہ مسئلہ ہے. اتو پتہ لگا صحیح بخاری دی حدیث پڑھی کھڑا اتو پتہ لگا کائنات جتنا فرض ہے نماز وڈا فرض آ جتنی فرض ہیں سب تو وڈا فرض نبی سے دی اطاعت یعنی نبی سے دی اطاعت تے نبی سے دی اتباع یہ فرض ہے. ایکو ایوے تھئی تا سنت کر کے ایکو چھوڑ تا منہ نہ موڑا کر بلکہ ان کو سینے نال کھن لا کے ان دے مطابق عمل دی کوشش کی تھی کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب اللہ پاک تا تیرے حوالے دیں دے جو میں قرآن کریم پہ نازل کریں نا سنو کاری قرآن ابی بن کعب کو پر یہ مسئلہ تا مالک کائنات نے قرآن کریم چڈشے تے کو پتہ کوئی نہیں سیام ما بین دفتین دو گچیں دے جب درمیان جڑی اللہ پاک دے کتاب قرآن کریم موجود ہے الحمد کلو گھنٹ ونات دے سین تک بار بار پڑھے میم پڑھتا بھی رہ گیا تے پڑھیں دا وے ودا لوگیں کو اے ابی بن کعب جے کو 11 رکعت دا حکم حضرت عمر بن خطاب نے تراوی پڑھا من دا دیتا اے لوگیں دا امام تا کریں دا کھڑے بغیر مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اتنی چھوٹی جی ایک گال دا سن سمجھ جا امام تے بزرگ جے جڑے وڈے تھی ون صحابی کو وڈے دا کہے نہیں صحابی کو وڈے دا کہے نہیں. صحابی جے کر بھول سکدے آدے سیاں میں پڑھا تا ہم قرآن پر ایو مسئلہ میں کو سمجھ کا نہیں آیا. تو کوئی جے جڑا امام تے بزرگ تے پیر تے برشد ودا تھی وے صحابی کو وڈا تا نہیں تھی سکدا. جے کر کوئی مسئلہ صحابی ایجھا تھی سکدے جو صحابی کو سمجھ نہ آوے تو بعد علی بھی ایجھے لوگ تھی سکدے جو انہیں کو سمجھ نہ آیا ہوئے. لہذا انہیں دے پچھوں اکھی نور تے چلنا قطن جائز کہنا بلکہ دیکھ بھال کے جڑی شے اڑیں دی بزرگیں دی امامیں دی جڑی گال قرآن حدیث دے مطابق ہے ان کو گھننے امنا ان کو اپنامنے جڑی ان دے مطابق کہنی ان کو چھوڑ دیں. صحابی آدھے اللہ دے پیارے نبی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پہ فرمیندن سارا قرآن پڑھیں پر ہو سکتے یا جاب کو محل سمجھ نہ آیا ہوئے سمجھا چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم دی آیت تلاوت فرمائی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم دی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ مالک کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے ایماندارو اپنے فرض کو سمجھو، وڈے فرض کو سمجھو۔ او کیڑا فرض ہے؟ استجیبو، جواب دو، قبول کرو کہ دی گال للہ وللرسول، اللہ پاک دے حکم کو بنو، رسول دے حکم کو منو، کڈڑ منو۔ اذا دعاکم، جو گھی تو آکو سڈن رہ گئی ہے حال جو تساں کو تعویلاں شروع کر دو، جو سکو اے بمیاں ساڈی اے باؤزر بن دے، ساڈی او بھی تعویل بن دیے، اے وجہ بن دیے جن دی بنیاد دے اتھا ساں اطاعت نہیں سے کر سکتے پہ۔ نا اذا دعاکم، کئی قسم دا تعویلاں قابل قبول کوئی نہیں رسول تے اللہ پاک دی اطاعت دے اگوں، حتیٰ کہ کئی فرض چ تساں اڑے کیوں نہ ہو، وہ فرض کوئی چھوڑ کے اللہ دے نبی کو جواب دو۔ جو کہ یہ مسئلے کو سن سمجھ گئے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈ کان چ پہنچے سی، جو ہی پہنچے اللہ دے پیغمبر جنگ احد دی خاطر اپنے صحابہ کو اعلان کریں دن وجاہدوا فی اللہ حق جہادہم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ویندے تا دھامن پہ ان غسل لازمانے پر ڈٹھے نے غسل فرض ہے، پر ای کولو وڈا فرض نبی سین دی اطاعت ہے۔ ہن سمجھ آئی اسی گال جو واقعی امت سمجھتے ہیں، پر اے سمجھنے جو سب تو وڈا فرض نبی سے دی اطاعت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے سیدھا رخ کیتے جتوں اللہ دے پیغمبر دی آواز پہ آندی آئی، بس ٹر پن پوجگن وال میدان چگن، میدان جنگ چ لڑدے لڑدے حتیٰ کہ شہید تھی ویندن۔ جل شہداء تو سونے نبی فارغ جنگ تو فارغ تھیندن، آپ دے 70 یار شہید تھے گن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدیں کو کٹھا کرویں دے ودن۔ جل پجن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ دے جسد عطر دے کول میں ٹک ٹکی بد کے اللہ دے پیغمبر دے دے کھڑن، حیران کی دے عالم چن ہی سنا دے اندر حیران بھی تھے کھڑن اللہ دے پیارے نبیم۔ ان دی بیوی آندی آتے آدھی اللہ دے پیارے نبیم توڑا طریقہ وطیرہ سلیقہ انداز ہے جو تسا شہیدیں کو دویں دے دا کوئی نہیں ویم، پر میرے خامن دے اتے غسل فرض ہا او سمجھ دام، سارے فرضے کلو وڈا فرض توڑی اطاعت ہے۔ غسل بے شک فرض آ، یہ غسل دی ادائیگی دی خاطر ویندا پیا، توڑی کہو توڑی آواز انہاں دے کن چ پجی ہے، جو ہی کہو تے آواز پہنچی ہے، وہ دھامن کو ترک کر دیتے جو لیٹ نہ تھے ونجام، سونے نبی دی اطاعت کریں جو ہے فوراً آگے لڑدے لڑدے شہید تھی گئے۔ پیارے نبی بے شک توڑے اپنا طریقہ اپنے انداز دے ہوتے جو بننے کو تسا غسل تا نہیں ویڈے دے، پر ای کو غسل تا لازمی نہیں وہے۔ ایک چھوٹی جی گال بھائی سنو چاہ، ایک گال تو تسا علماء کو ڈیر دفعہ سنی مدوے، اتو معلوم ہے تھیں دے صحابہ تے صحابیات دا عقیدہ جو نبی سے کو علم غیب کہہ نہیں، جو علم غیب آت نبی سے کو پتہ ہویا جو ای کو لازمی غسل دے منہیں دو تے غسل لازم ہے، ڈسامن دی کیا ضرورت ہے؟ یہ جرہ ڈسامن رہی ہے کہ اللہ دے نبی کو تسا دوامنے جو انہیں دا عقیدہ جو علم غیب نبی سے کو کہہ نہیں۔ اللہ دے پیارے نبی تو آکو تب بے شک پتہ کوئی نہیں جائیں دے غسل لازمہ ڈسامن ایام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اے حضرت حنظلہ دے بیوی میں پہلے حیران تھیا کنام، آج تک اللہ پاک دے فرشتے آسمان تو لہتے کئی بندے کو دھوایا کہنے نے غسل کہنے دیتا، پر میں حیران تھی کہ دے دا کنام مالک کائنات دے فرشتے آسمان تو لہ کے تیرے خامد حضرت حنظلہ کو میرے اکھیں دے سامنے غسل پہ دے دے ہاں۔ ایک گال کو
میں تے تساں دیکھو بھئی گال کو اللہ دا پیغمبر دیکھے میری تے تواڈی ڈٹھی گال غلط تھی سکدی ہے پر جڑی گال کو نبی صحیح چ دیکھے جڑے واقعے کو اللہ دا پیغمبر مشاہدہ چ کرے معائنہ چ کرے آسمان بدل سکدے زمین تبدیلی آ سکدی ہے پر نبی سے دی گال کہ نہیں غلط نہیں ہو سکدے آپ فرمیندے میں اکھیں دے سامنے پیا دے دا تیرے خامد کو اللہ پاک دے فرشتے آسمان تو اتر کے غسل پہ دیندن جند اللہ کبھی رکھیج کے غسیل الملائکہ صحیح بخاری جل روایت چل دیئے ان دے بیٹے تو روایت آن دیئے اتان ابن غسیل الملائکہ جو غسیل الملائکہ دا پتر روایت کرنے یعنی لقب بھی غسیل الملائکہ جو کو فرشتے دھوایا غسل لیتا یہ تو سمجھ کیا ہے واقعہ دا کئی دفعہ سنے والے سمجھے ہے جو غسل فرضا پر ان کو وڈا فرض نبی سے اطاعت ہے این گال کو صحابہ سمجھ دے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے قاری قرآن عبی بن کعب ایو مسئلہ تھا مالک نے قرآن کریم چڑھشے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وان انہو الیہ تحشرون مالک کائنات فرمیندن جلے تواڈے کن چ آواز اللہ دے پیغمبر دی پوجو وننے اللہ پاک دی طرفوں ساڈا وننے سارے دندے چھوڑ کے فوراً جواب دیتا کرو جکر کمی بیشی کی تھی مالک نے نالک دڑکا بھی دیتے اللہ پاک فرمیندن وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تحشرون مالک فرمیندن جان گنو جے کریا گال تو اپنے دل چ نہ ٹکائی جو سب تو وڈا فرض رسول دی اطاعت یعنی حیثیت کو سمجھو فرض تو ہوندن سب تو وڈا فرض رسول دی اطاعت جے کریندے جے کمی بیشیاں دی مالک دڑکا دیندن وعلمو جان گنو لوگو خبردار تھی ونو تنبیہ پہ دیئے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ مالک دیاں طاقتاں تواڈے دلیں تے چل جن اللہ پاک دیاں نظراں تواڈے دلیں دے اوتیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى جسادکم ولكن انظر الى قلوبکم واعمالکم مالک کائنات تواڈے شکلیں کو نہیں دیتا اللہ پاک تواڈے جسم دی نزاکت کو نہیں دیتا اللہ پاک دے دے ولکن انظر الى قلوبکم دہیے رات اندھیرا ہے سوچ لائے اللہ پاک دے دے تواڈے دل کو ہر ویلے تواڈے دل کو دے دے تواڈے دل چ کیڑی گال ٹکی ہوئی ہووے تواڈے گا دل دے رگ و ریشے ریشے دے اندر تہا دے اندر اے گال بہے چکی ہووے جو سب تو وڈا فرض نبی سے دی اطاعت کے نبی سے دی اطاعت دے مقابلے دے اندر اپنے پیو دا قول تا چھوڑ لیتا ویسے امام بزرگ تا پیر تا برشد دا قول تا چھوڑ لیتا ویسے جکر نبی سے دے قول دے مقابلے دے اندر نبی سے دے فرمان تا حدیث دے مقابلے دے اندر اپنے بزرگ دے قول کو اپنے دا پہ تول سکھنا کلمہ کڑا پڑھ دے اخام خواہ دے دعوے گن دعوے دے مطابق دا عمل کوئی نہیں مالک کائنات نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ کریم فرمیندن بے شک یکدم مڈے دا تواڈے دل دو تواڈے دل دی حرکت کیڑے پاسے پیتیں دی ہے کیا اپنے دل چگال بھی لہی وے یا کہنوے بلائیم جو سارے ورزیں کو وڈا ورز نبی سے دیتا آتے جے کریں دے اندر کمی بیشی چانو ہے اللہ پاک فرمیندن کہ وے تک گھڑے دا مچھاں اج نہ تکل بھاج تک تھا ہی نہیں میں سکدے میرے کو لامن والے وے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تو
تواڈا حشر تواڈا اجتماع تواڈا کٹھ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہونے ہی واسطے اللہ پاک پہلا پیپر دیکھنا ہے جندی نماز چکتی سی اوندا نماز دا کیفیت طریقہ چکتی سی جی میں پہلے عرض کیتا من تعبد و کیف تعبد کیندی عبادت کیتی وے تے کیندے طریقے دے مطابق عبادت کیتی وے جکر رسول دے اسوے دے مطابق رسول دے طریقے دے مطابق کیتے وے تا ول کامیاب پہ تھیندے وے یا بیاں کوئی پنجا چکٹ جاوے اپنے بردی دے حاشے تے چڑھایا وے ول کامیابی مقدر نہیں تھیمنی جو ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد تو فارغ تھیندن قرآن کریم دسیں دے کئی اطلاع دے من والے نے اطلاع دیتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم جو لوگ دوبارہ جمع تھی کے دشمن کافر دوبارہ جمع تھی کے وقت توڑے تے حملہ کرنا چاہدن کیوں جو ابو سفیان اینڈ کمپنی رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ویندے گال دو تے غور کریں تھوڑی جی جہل جنگ تو فارغ تھن ابو سفیان اپنی جماعت کو گن کے اولے حالت کفر چے سارے کو گن کے ویدہ پہ رستے دے اندر ایک جاتے صحیح جو کڈن بیٹھن میں تبصرے شروع تھی گن ولاکن لگن جی اما مکہ تا ویدے پہ ہیں اہل مکہ سڑے کلو جنگ دے حال پوچھن حقیقت پوچھن تے کیا حال دے سوم بس یو حال دے سونے دے 70 یار شہید چکیتے سے نبی سے بھی زخمی تھی گن نوہد پہاڑ تے چڑھ گن وہ سڑے کلو پوچھن کوئی مال غنیمت وی چاہتی ودے وے یا کوئی نہ سو مال غنیمت کوئی نہیں وہ اکثر نہیں دسوم مسلمان دسی پسلار اعظم امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے نیا کہنا اساں سو او بھی زندہ ہیں ساری جنگ دے اتے کوئی اعتبار نہ کرے سے ساری فتح کو کوئی نہ منے سے لہذا ہے جو فتح جو ہوئے فتح دی دلیل ہونی چاہیے مال غنیمت ہونا چاہیے کی میں کروں بس انہیں کہ مسلمان دا حال کو نہ جڑے بچے ودے ہیں وہ زخمی ہیں اور کچھ شہید تھی چکے ہیں ہون تو سروں مقابلہ نہ کر سکتے ہیں باسی میں سارے ونجن دی دے رہے ایویں پروگرام بڑھائے نے تے اللہ پاک نے اطلاع قرآن کریم دسیں دے نبی صحیح کو دے دیتی ہے ان الناس قد جمعوا لکم جو لوگ ولا کٹھ کر کے تواڈے اوتے حملہ کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک گال دسی ہے جو نبی صحیح کو اللہ پاک نے ایک خبر پہلے بخبری کر دیتی ہے جلے نبی صحیح تک ایک گال پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے اندر اعلان کیتے صحابہ کرام دی جماعت انہیں 70 شہیدیں کو جن تک دفناونا کوئی نہیں نے کو اپنے حال تے چھوڑو او میرے زخمی صحابہ دیکھو میں اللہ دا پیغمبر تڈاں دے شہید کروائی کنا سارے دے سارے کٹھے تھے یوم او میں پیغمبر دی اتباع اطاعت کریں دیوئے بجائیں دے جو دشمن ساڈو ٹر کے آوے اساں رستے چوں دے نال اٹیک کرنے رستے جوان کے اون دے نال مقابلہ کرنے جو ہی اللہ دے نبی دا حکم ہے صحابہ سمجھ دین سارے حکمیں کو لو وڈا سارے فرضیں کو لو وڈا فرض نبی سے دی اطاعت ہے انہیں سارے تیارے جبدن کئی بندے دی اگر اکھی نکل چکان تا دوجے کو منت نہ کریں دے بھی ہمیں کو اپنا مونڈا پکڑن دے بھی میں بھی اڑائی وننا چاہتا جڑے نبی سے دا حکم آگے ایک دوجے دے مونڈے پکڑ کے زخمی حالن پٹیاں باد رود کے اڑائی ٹور پن جلے کافر کو پتہ لگ دے جو اساں تا تیاری پہ کرے دے آجا مسلمان دے حملہ کرن دا بجائی دے او سنی جیوے جو ٹور پن بس انہیں کو کئی اطلاع دیتی ہے تو انہیں جوڑ دیتی ہے مکے پہنچ گئے نبی سے دی اطاعت دا فائدہ اے تھے جو ولا دوبارہ اللہ پاک نے اتھا فتح جڑتی جو مار کا ولا میدان چھوڑی گئے عرض پیا کریں دا ہم قرآن کریم جمع لے کے کائنات نے فرمائے اذا دعاکم جڈن میں تو کو سڈین نبی سے تو فوراً جواب دیتا کرو اور ایک گال دل دماغ ٹکا کی دی کرو سارے فرضیں کو وڈا فرض نبی سے دی اطاعت اتباع کے جلے ایا گال کا عمل چ گھننا سوم عقیدے دے مطابق اپنا گن سوم واللہ پاک تو کو برکتاں دے سیم ایک صحابی دا ذکر کراں تے گال اٹھائی ون مکسے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتے جنگ دے خاطر حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر دی مصروفیات کوئی سمجھ دن جو کہ جنگ احد دے اندر ایندا بابا حضرت جابر دا بابا حضرت عبداللہ او شہید تھی چکے 9 بھیڑیاں میں ترتیب بار چھوٹام انہیں دی کفالت دا مسئلہ ہے نمی شادے وے کیتے کڑے مسائل ڈیرن
ایال وگے پیا تے قرض وگے پیا سارے مسائل ہر پاسوں والے ٹکڑن پر اللہ دے نبی دا حکم ہے سارے صحابہ جنگ دی تیاری کرو سمجھ دیتا ہن ہر حکم کو وڈا نبی سے دا حکم ہوندا رہندے لہذا سارے فرض کو وڈا فرض نبی سے دی اطاعت ہے آپ دی اطاعت کریں جو ٹور پہ ویندے ویندے لڑدے لڑدے جلے میدان فتح تھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتے جڑے بندے کو گھر دو جلدی ہوے میں اللہ دا پیغمبر علی اعلان پیا دام تساں گھر دو ون سکدے گے وے ایتھے ایک بئی گال تھوڑی جی دسی ونا یہ علاقے کو میں بخوبی جاندا ڈھیر سارے لوگ عادت ہے جنازہ جو تھی سی نا جنازے دے بعد اعلان کرے سنو او میاں تہاڈی مہربانی ہے تساں شرکت کیتی ہے تے لہذا جڑا بندہ ونجنا چاہندے ون سکدے یہ اعلان دی کی نہیں ضرورت کہیں یہ اعلان کرنا غلط ہے نبی سی نے نہیں کیتا اعلان جنازے دا آپ نے بھی پڑھا ہے کیوں خام خواب بندے کو ثواب کو محروم کریں دو پہلے تو بندے جنازے دے معاملے چ سرو وٹا سٹا شروع کی تھی وطن جنازے دے معاملے جڑے بندے ساڈے جنازے تے آسن اساں انہاں دے جنازے تے ویسوں جڑے نہیں آندے اساں نہیں ویندے جنازے جی وٹا سٹا ہوندا نہ دے جڑے ساڈے جنازے تے نہیں آندے اساں انہاں دے جنازے تے کہنا ویسوں جڑے آندن اساں ویسوں پہلے بندے دا حالت ہے کہ تو تسا اعلان پہ کرنا میاں جڑا بندہ بن سکتے بننے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے نے کہیں دا جنازہ جو پڑھو چاہ جنازہ ایک جنازہ پڑھے وے اللہ پاک تواڈے گناہ بھی معاف کرے سی کیوں جو اللہ مغفر لحینا و بیتنا جل آنکھیں ودا اپنے زندے بردے سارے دی خاطر دعا کی تھی وے حاضر بیت دی خاطر اللہ مغفر لہو بھی آکے دھوکھا نہیں میں دیتا جو کہ جنازہ پڑھ خاطر کھڑے آوے ہوں میت دا اپنے دی خاطر دعا کرتے جوڑ لیتی وے اللہ مغفر لحینا اللہ دے ساجے کو بخشیں وہ جتھوں دا ہے پیارا ہے والے ان دی خاطر دعا کے دے اللہ مغفر لہو آخر تک اللہ مغفر لحینا اپنے دی خاطر دعا کے دے اپنے بھی گناہ بخشوائے وے اپنے موحدین سپردگان اللہ پاک دہن جڑے انہیں دی خاطر بھی بخشے دی دعا منگی وے ول نالے گے ایک قرات ثواب ہی گن گدے وے صحابہ پوچھ اللہ دے نبی اللہ پاک دا قرات کے جرا ہوندے نبی صحیح نے فرمایا احد پہاڑ ڈٹھے وے احد پہاڑ کولو بھی اللہ دے قرات وڈا ہے احد پہاڑ کو بھی وڈا ہے جڑے لوگ دیکھ ہیں انہیں کو مبارک ہوئے جڑے نہیں دیکھ ہے اللہ پاک انہیں کو دیکھن دی توفیق دے وے 6 میل لمبا پہاڑ بے انتہا اچا پہاڑ ان کو بھی نبی سے فرمائیں زیادہ ثواب دیجیے احد پہاڑ کو بھی زیادہ جڑا بندہ کہندا جنازہ چ پڑھے ولا اے گے یہ جتی ثواب تھی سی جڑا بندہ جنازہ پڑھن دے بعد ان دے دفناون تک توڑ تک تھی کہ واپس ولے اللہ پاک کو ڈبل قرات دا ثواب عطا کرے سی کیوں لوگوں کو خام خام محروم کرو دوسرے کی رات کرو تو اعلان صحیح کہے تو ہم نبی سے نے جنگ دے بعد اعلان کی جنازے دی گال نہ ہے آپ نے فرمایا جے کوئی جلدی ہوئے جنگ دا معاملہ ختم تھی چکے لہذا جے کوئی جلدی ہوئے وہ ون سکتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیندن ذمہ داری تا کھٹک دی کھڑی آئی جو جلدی کرام جو پچھوں با ترتیب نو بھیڑی ایال داری دے اندن بھیڑی دا خیال کرنے والے ہے جو ابے دا قرض بھی دے منے جستجو کرنی اللہ پاک دے فضل دے بس نبی سے دا اعلان نبی سے دی اطاعت کریں جو ہے میں وگ دیتی میں ٹور بھیام اپنے اٹھ دے اتے ٹر دے رستے دے اندر ہم سے بخاری دی حدیث ہے آدھے رستے دے اندر ہم تے میڈا اٹھ اڑیال بن گئے ٹرن دا نا نہیں گندام میں وڈا زور لیم کوشش کیتیم حرب استعمال کیتیم نتیجہ نکتیم اٹھ ڈا پہ ٹردا میں دل چ فیصلہ کیتیم انجھے اٹھ کول بندہ پیدل چنگا ہوندا راندیم ہی اٹھ کوئی تھئی رہ گا تے بے فائدہ چھوڑ دیندام اوارا چھوڑ دیندا جڑا ٹرن دا نا نہیں گندام بس آدے میں ہی اسنا دے اندر ہی اپنے دل چ سوچاں دی آمین تے ہی اسنا دے اندر کون آ گن جا رسول اللہ
نبی سی بھی تشریف گنا ہے. آپ نے فرمایا جابرام تے کو ٹڈے ساری دیر تھی گئی ہے روانہ تھیں اجن تک تھیں رستے چ موجود ہیں. جی ہاں اللہ دے پیارے نبی دیر توا کی تھی گئی ہے ڈھیر ساری دیر تھی گئی ہے. اتھیں اٹھ کو ٹریں دا ودا اٹھ ٹردا نہیں اڑیال بن چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابرا اپنے ہاتھ لچا بک چھمک تلڑ میں کو دے ہم گن کے دے. اللہ دے نبی نے گنن دے بعد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے اٹھ کوئی میں لئیے بس لامن دے دے رہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے نہیں معلوم اللہ پاک نے توا نہیں تے طاقت اٹھ دے اندر کتو چ پیدا کیتی ہے. اٹھ اے جا بن گئے جو جا ٹرن والا جھلی جانا لانا پیا بندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے ڈٹھے میں کوشش کی تھی ودا جو پیارے نبی تو میرا اٹھا اگو نہ تھی وننے. آپ نے ایڑ لا تے انہیں پیر مار کے اپنی کسوا ڈاچی کو تیز چکیتے او ڈاچی جے کو عرب دی کوئی ڈاچی کراس نہ ہی کر سکتے او پیارے نبی نے کو تیز کیتے کسوا ڈاچے کو او بے شک جتنا تیز تھی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لکڑ لاون دے نال میرے اٹھ چلا پاک نے جڑی برکت دیتی ہے کسوا اٹھنی کو کراس کریں دا. ہی اسنا دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھ دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو آکے بعنی کہ یا جابر اے جابرہ ایو اٹھ تا میرے کول ویچ چاپ میں تیرے کول مول کھننا چاندام. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیدن میں کھم اللہ دے پیارے نبی سودے دی کیا گالے بس تو کو عطیہ کرنا چاہتا ویسے دیونا چاہتا مفت کہنے کنوم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نام اے جابر آجیندہ قیمتاں تھی منن بیانی ہے یا جابر اے جابر اٹھ دی قیمت کر چا جو قیمت کتنا پڑھ دی ہے میں اللہ دا نبی تے کو قیمت دے ون واسطے تیار ہم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے نا سونے نبی یہ میں مفت رکھ گنوم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اطاعت کر جی میں تے کو میں پیا دام ان جیسا دا سودا تے تھے منے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے ٹھیک ہے پیارے نبی اطاعت کرنا تا لازم ہے تساں جو آدھے پہ بیانی گئے لہذا بے شک بات دنیا دیئے دین دی کوئی نہیں مگر پیارے نبی ہونا تے ایمیں چا کرو جکر ویچن دی گال آ گئی ہے منصب بھی تسا آپ ہی وے قیمتی آپ کرو جا قیمتی آپ کرو تے گھنو ہی خود جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ایک گال میں کرے دا بھئی تائیں کرنی ہے جے کرتے کو کس لگن پوے تائیں علامنا ضرور ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائیں ٹھیک ہے اللہ دے پیارے نبی جے کر کوئی کمی دی بات ہو سی تو آڈے حکم دی اطاعت کرو جو ضرور علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعنی کے بے وکیاتن ایک وکیت دے بدلے 40 درہم دے بدلے اے اٹھ میں کو دے جا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیدن میں غور کی تم ہوں تو اور کو ٹائم کو کہیں اٹھ دے قیمت 20 درہم نہ ہی بن دی تو نبی سے نے ڈبل قیمت لئیے 40 درہم 20 درہم کو جا 40 درہم ڈبل ڈوٹھے دی قیمت چلائی نے. میں کم ٹھیک ہے پیارے نبی تو سزور دی قیمت لئیے ولی ظہرہو الالمدینہ ایک شفقت کرے سو میں کو مدینے تک سفر کرن دے سو ہی اٹھ دو تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراوی پنتے فرمائنے جابرام کیا کڑا سوچیں دائم کیا میں اللہ دے نبی تے کو اٹھ تو لہا کھنا ماتے کو آکھاں پیدل پیا میں خالی چھکی ویزام نانام ولک ظہرہو الالمدینہ مدینے تک اٹھتے سوار تھی آمیں مدینے جلے گھر جپو جونی والولد آتے امانت سپرد کریں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیدن نبی سے دی اطاعت کریں جو ہے میں سدھا اپنے گھر گیا بھینی دی سنبھال رکھی میں بھینی دی سنبھال رکھنا بھی ضروری ہے انہیں دے کچھ حقوق اندر آندن این نہیں اپنی جائیداد میرے نہ کرویں دی ٹھیک نہ تا میرے درد نہ آئی کر یہ نہیں اندر آندہ تے کو تیری اولاد پیاری گئے انہیں کو انہیں دی اولاد پیاری گئے نہیں جلے اللہ پاک نے انہیں دا حق بنائے تو ضرور دے بنا. خیر ایک علیحدہ گال ہے انہیں دی سنبھال ہی رکھنی ہے خوشی غمی نہ ہوتے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہم جو ہی چکر لا کے دینے گھر دام ول گھر پہنچن بینی دی سنبھال رکھی نے سنبھالن دے بعد البتہ راستے چلا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کیتے اللہ تزوجت یا جابر اے جابر شادی کیوں نہیں کریں دام آدھے اللہ دے پیارے نبی شادی میں کیتی ودام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکرنم سیبام کہ دے نال کیتی اللہ دے پیغمبر بیوہ نال کیتی ایم سونے نبی فرمائن بیوہ نال کیوں کیتی ایم اللہ دے پیارے نبی تو سجان دے تیویم بیٹا چھوٹا چھوٹا با ترتیب بینین جے کر چھوئر گننا مام جے کر کواری لڑکی گننا ماں انہیں دی سنبھال نہ رکھ سگیام بھینی دا خیال کریں دے ہوئیم میں بیوہ سنڈ سیدھا تجربہ کار عورت نال شادی کیتی ایم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیتی ہے فرمائنے جابر ٹھیک کیتا ایم ان دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوم اجازت گن کے سدھا گھر وین دیم بھینی دی سنبھال رکھی سیم سنبھال رکھن دے بعد ماما پوچھنا کریں دیم اے بے بتی میرا بڑے جا حال سنا میں آم جنگ دا حال لیتے سے اٹھ دا حال لیتے سے ہین دے بعد آ کہتی ماما جی میں اٹھ کو ویچی ودام سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو ماما آکھن لگے میرا پوتر انجا چیزاں بھی چیندہ دا کہنی رہی دام انجا چیزاں بھی چیندہ دا کہنی انجی شیطان اللہ پاک دی طرفوں قدرت آلی چیز یہی قدرتی مل دی رہن دی ہے تو ایک ہی چیز تا نہیں بھی چین دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماون لگن اچھا ماما جی اے دسو نبی صحیح کو انکار تھی سکتے انکار ہی تو نہیں تھی سکتے وہ کہ ٹھیک ہے گال تے نہیں سچی ہے لہذا امانت سر چاڑا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائن اٹھتے سوار تھی کہ مسجد نبی دے کول پہنچا مسجد نبی دے باہروں اٹھ کو بدھم تے اندر گیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے کٹھے بیٹھن میں کہ اللہ دے پیارے نبی اٹھ باہروں آیا کھڑے آپ نے فرمایا قوم یا بلال اے بلال کھڑا تھی ون بیت المال دا دروازہ کھول کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو 40 درہم دیونے فزد کو تے اڑان دی نال دیونی ہے اضافے بھی نال کرنن ٹھیک سے تعمیل تھی سیم نوے بندے ویندن بیت المال دا دروازہ کھلیم حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قیمت گنتی کر کے دیتے اڑان دا بھی نال لیتا اضافے نال لیتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ قیمت کو کھرا کر کے درہم چاہ کے اپنے گھر دو چیرہ کریں دن واپس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھ گئن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے آئین جابر اے بلال اکلا آیا کھڑی جابر کو کہڑے کی تین سونے نبی تو سمیں کو حکم تک کہنا دیتا جو کو گھین کے آوین تو سائیں کیا کو درہم دے منن میں کو درہم دیتم گھر دو چیرہ کر گئیم گھر دو سیدہ کر گئیم آپ نے فرمایا بلال جلدی کر الی جابر جلدی کر جابر کو میڈو کے نام او بلال جڑا کڑہی تیز قدوے دے نال ٹوریا کوئی نام نبی سے دی اطاعت کریں جائیں میں دھرکن شروع کر دیتے سے لوگ آدھے نے بلال آکتا پہ ویندائیں آدھے نمی کو مت روکو میں کو نبی سے دی تعمیل کرن ڈوم آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرن ڈوم اگو واللہ دیتے زی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کوم اے جابرہ گھار دو نہ جو نبی سے پہ یاد کریں دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھ گئن نبی سے دا حکم پجے اطاعت کی تینیں اطاعت دبرکتاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پجے آپ نے فرمایا اے جابر کیا کتہیں تے کو کاستا کو نہیں لگی گھاٹا تک نہیں آیا نہ سونے نبی گھاٹا تا سوال ہی پیدا نہیں دیندہ تو سا ڈبل قیمتہ نیتن آپ نے فرمایا جابر آواتیں میں کرم لکا جمالو کا والکا سامانو ہوم لکا جمالو کا والکا سامانو ہوم جتھا قیمت چاہتی گنی قیمت چاہتی ون تے اٹھ کوئی نال گدھی ون اٹھ بھی تیڑا قیمت بھی تیڑیم نبی سے دی قدم قدم تے اطاعت کیتے سے اللہ پاک نے برکتہ نادل کیتن بے دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو زمینی میں کردیں دے بیٹھن زمین کو کھرچیں دے بیٹھن تے آپ نے فرمایا جابرہ پریشان کیوں تیا بیٹھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیدن اللہ دے پیارے نبی تو سے جان دے جو میرا بابا شہید تھے گئے تارا کمارا تاکر تارا کا دینوں وعیالام اہل و عیال بھی چھوڑ گئے قرض بھی چھوڑ گئے میرا اتنی مالو بتا کہنے جو قرض لفا سکام یالداری بھی گئے نو بھینی بھی گئے انہوں نے دی یالداری بھی کرنی ہے قرضی یقود دا دیمنے کی واسطے پریشان
نبی سے نے پہلے تو تسلی دیتی ہے. آپ نے فرمایا اے جابر، الاصابہ دی روایت ہے، اے جابر جتنے بھی شہید ہیں سارے کو اللہ پاک شہادت دے بعد، پہلے دی گال نہیں، شہادت یا وفات کو لو پہلے آج تک کوئی آنکھ اللہ صحیح کو نہیں دیکھ سکی، یہ گال سچی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائیں من قال ان محمدن رآ ربہ فقد کذب، جڑا بندہ اے آکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات اللہ صحیح کو ڈٹھے فقد کذب، وہ کوڑ بنے دے، وہ جھوٹا ہے بندہ. اللہ پاک نال کلام تھئیے عرش مستوی تے پجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ پاک دے اگو پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اللہ پاک کو میں ڈٹھا نہیں، کلام ضرور تھئی کے، پل جلے ڈھی قیامت دوسی اللہ پاک دی ملاقات برحق ہے. اور جلے اللہ پاک کو دیکھ سی مخلوق، اللہ پاک اوہلے لوگیں دے اکھیں دے اندر نورانیت تے دید مزید تو مزید کرنے سی، جن دی بنیاد دے اللہ سونے کو دیکھتے دیکھنا لے بھی سونے تھی ویسن. یہ ترمذی شریف دی حدیث سن بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تیرے بابے دی شہادت دے بعد آج تک اللہ پاک نے کفاہا کہیں شہید دے نال آمنے سامنے گال نہیں کی دی کیتی ہے تے اللہ میں ورائے حجاب پردے دے اندر گال بات تھی ہے، مگر جلے تیرے بابے کو اللہ پاک نے ملاقات کی ہے کفاہا آمنے سامنے اللہ پاک نے ملاقات کی ہے. تیرے بابے دی پہلے تسلی لیتی ہے نبی سے. ہندے بعد آپ نے فرمایا جابر پریشان کیوں تھی نہیں، تیرے دو چار کھجورہ ہیں نا، اللہ دے نبی کھجورہ دا واقعی ہیں، پر چند کھجورہ تو اتنی لمبا قرض کتھوں پورائی تھی دیئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے کھجاں پاک ونجن تو انہیں دا ول باری بنامی، کھجاں چون کے علیحدہ علیحدہ اجوا کھجور کو علیحدہ رکھیں، از کے زید کو علیحدہ رکھیں، عام کھجور کو علیحدہ رکھیں، ڈھیریاں بڑھا گی نہیں تو ولمے کو ساڑھ گی نہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیندن میں کھجے دا پھل لہا کے کھجاں چون کے جو ہی جن ڈھیریاں بنا منج مصروفم میں کو آ کے یہودی گھیر گن، ہر یہودی آکن لگے میں اپنا قرض پورا گنسام جڑا تیرے بابے تے قرض خام، میں کو منت کرن لگا مہربانی کر قسط در قسط گن، آہستہ آہستہ گن، نجمم بے نجمن گن، قسطم بے قسطن گن، وہاں کہ نانا کڈن تیرے قرض پورے تین دن. ہر ایک آکن لگے آج ساری پینڈ تے کھجوراں میں چاہتے ویسام. حضرت جابر پریشان تھی گن، یہ تو ایک دا قرض نہیں لہدا تو یہ تو ڈھیزر بندے والے ٹی کرن قرض گھنن والے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ صدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ویندن کیوں جو آپ نے حکم دیتا جلے کھجوریں دا ڈھیراں بن ونجن تے میں کو سڑ گننے نبی سے دی اطاعت کریں دے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوج گئے جو ہی پجے تے ون کے آکے سیم اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے حکم دی تعمیل کی تیمیم میں پینڈ لہا کے کھجوراں اتار کے ان دا ترائے ڈھیراں بنائی کھڑام اس کے زید کو علیحدہ رکھے کھڑام اجوا کھجور کو علیحدہ رکھی کھڑام عام تے سادہ کھجور کو علیحدہ رکھی کھڑام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بونڈے تے رکھ کے میں آپ ٹور پن جو ہی ٹور پن ون کے آپ نے پہلے یہودے کو آکے بحیثیت انسان ترس کھاؤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تے موت ہر ایک دوتے آمنی ہے قدر وقفہ دو. یہودی آکن لگن نانا سا آج ہر حال قرض گن کے ویسوم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیری دیر دا گردی میں چکر لائم چکر لاون دے بعد آپ نے فرمایا کہ لیا جابر اے جابر ہونی کو ٹوپا گھت دیم ہونی میں قرض لفامن شروع کر دیم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیندن میں کیا کیتم انہیں دے قرض لفامن شروع کر دیتم قرض لفیندہ رہ گیا سارے دا ادائیگاں کریندہ رہ گیا نتیجہ نکے جو سارے دا ادائیگاں مکمل تھی گن مگر پہلی ڈھیری ختم نہیں تھی. نبی سے دی اطاعت دفع دادے فالا فرمیندن کو حالت دے اندر جلے قرض لفیج گے سدھا نبی سے دو گیاں. میں کہ سونے نبی جیڑی ڈھیری دے بار ہو جیڑی بار دے بار ہو تو سے چکر لایا ہا بس اوہ بھی اجر اوہیں دی اوہیں باقی ہے قرض سارے دا پورا تھے گے. آپ نے فرمایا پیچھے وانج حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے کہنے انہیں کو تو حال دیتی آپ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمیندن میں گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حال لیتم بے ایمیں حال ہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبصرہ کیتے فرمائے نے جابرہ تو ہون حال دے نہ ودیں میں تا پہلے یقین کر گیا جلے نبی سے نے قدم اٹھائے تیرے سڈن دے بعد میں یقین کر گیا ہم اج حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے کر دی صفائی تھی ویسی نبی سے دی گال تو یقین ہا نبی سے دے بابرکت قدم جو اٹھ دے پہ ہن ول گال ایک پاسو کوئی نہ آئی جلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے محسوس کی تھے جو نبی سے کو جنگ خندق دے موقع دے اتے قدرے بھوک لگی ہے خلاصہ پیا کرنے جو ٹائم ختم ہے اون لے گن دے ول اپنی مہمانی دعوت تیار کیتی نے ہوں دے اندر بھی تساں برکتاں کئی دفعہ سنے ودے وے جو جہا وڈا لشکر ہا وہ تھوڑی جہیں مہمانی تے دعوت تے ضیافت سارے دے سارے لشکر کو خیال تھی گئی یعنی پوری تھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر دا خیال کیتے حضرت جابر نے نبی سے دا خیال کیتے گال ہے کہ نبی سے تا قدم قدم تے ساڈا خیال کرن تے سا کوئی چاہیے جو اسا نبی سے دے حکم دا خیال تا کروں نبی سے کیویں خیال کیتے آپ نے فرمایا او میری امت دے لوگو جلے سمن لگو اونلے بسترے کو جھاڑ تے ستے کرو کتھیں تساں آ پڑ گو تو سم ونجو تے کوئی زہریلی چیز تواڈے بسترے تے آئی بیٹھی ہوے میرے امتی کو تکلیف نہ تھی ونجے آپ نے فرمایا میری امت دے لوگو جلے سمن لگو ڈیوا بجھا تے ستے کرو تو سب بے چنتے تھی کہ سم ونجو کتھیں ڈیوے دے نال میرے امتی دے جھگے کو بھا نہ لگ ونجے نبی سے نے فرمایا کہ جلے رات تھی ونجے اے میری امت دے لوگو اپنے بالے کو جھل گدا کرو باہر دھکن پھرن نہ دیتا کرو رستے دے اوتے زہریلی چیزاں او ٹائم کو آ ویندن کتھیں میرے امتی دے بال کو تکلیف نہ تھی ونجے نبی سی نے قدم قدم تے ساڈے بالیں دا خیال کیتے ساڈے وجود دا خیال کیتے لیکن اساں کہیں جا دے اوتے خوشی وچ غمی وچ دکھ وچ سکھ وچ اپنی بردی تے اپنا سیدھا کیتی ودے ہوں ای گال نہیں بندی جویں نبی سی نے جابر دا خیال کیتے جابر نے نبی سی دا خیال کیتے جویں نبی سی نے ساڈا خیال کیتے سا کوئی چاہیے ہے خوشی غمی ہر موڑ دے اوتے نماز روزے حج زکات اساں وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کو اپناؤں کیوں جو آپ دی اطاعت آپ دی اتباع سارے فرض کو وڈا فرض ہے اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک ہر کہیں کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے خاتمہ ایمان تے کرے اقول قولی والحمدللہ رب العالمین